استاد محترم کی جو ہے وہ آپ خوشبو محسوس کریں گے ان کی گفتگو سے۔ بہترین پڑھنے والے ہیں، حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ محترم جناب قبلہ ابتسام حیدر صاحب آپ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ دعائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا، حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ قائم آل محمد خوشنودی جناب سیدہ کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے گا۔ بھائی جان ٹھیک کریے گا سب۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، بے اولادوں کے اولاد نرینہ کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، اولاد کے صالح ہونے کے لیے، شہنشاہ معظم سرکار ولی العصر مولا کے ظہور کے لیے اسے بلند صلوات تلاوت کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعرض الحق بالحق ابو القاسم محمد، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ لَسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرِ امام زماننا ھذا روحی وارواہ العالمین لتراب المقدم الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسائر اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ اللہ اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وحرمتهم وغیبتهم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری، بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے مولا متقیان کی ولایت کا، تجھے واسطہ ہے شہنشاہ معظم کی ولایت کا، میرے برادر محترم سید سجاد شاہ صاحب، اعجاز شاہ صاحب و دیگر معاونین سادات عظام کی یہ کاوش، یہ نوکری، یہ محنت، یہ ڈیوٹی اپنی عزتوں والی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین سارے کہا کریں۔ میرا مالک جتنے بیمار ہیں ذکر کے توسل سے ان کو صحت کاملہ و عاجل عطا فرما۔ بالخص بابا سجاد شدی کی والدہ، ان کو میرا مالک جناب سیدہ کی عصمت و طہارت کے توسل سے صحت والی زندگی عطا فرما۔ اس کے علاوہ سادات و غیر سادات میں جو
مومنین مومنات بیمار ہیں میرا مالک سب کو صحت کلی عطا فرما۔ میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر نصیب فرما، آمین کہیں سارے۔ جن کے پاس زر نہیں انہیں زر نصیب فرما۔ میرا مالک جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما۔ میرا مالک سب سے بڑی دعا ہمارے سے حقیقی سرکار ولی العصر مولا کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب مولا کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، آمین کہیے گا مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے صلواتی کی پڑھیے گا اور سارے بلند آواز سے باجماعت صلوات پڑھ دیجئے گا۔ کثرت سے میرے بزرگ سادات تشریف فرما ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں، بابا جی بیٹھے ہیں، میرے بعد بھی سید زادہ بابا شہادت نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرا مالک تمام سادات کو اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنین جو ہیں انہیں بھی اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے ڈھیر اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے، میرے بعد بھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے لمحات میں نے اس چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہونا ہے آپ میرے ہم سفر رہیے گا۔ بابا کاشف شدی سرکار میں پہلا لفظ محبتوں بھرے انداز میں اپنے صاحبان کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اتنے بندے مولا علی کی تلوار سے نہیں مرے۔ اگلا لفظ سرکار اجازت ہے میں تلاوت کروں، جتنے بھی سادات بیٹھے خالصتاً ان کی دعا کے لیے یہ لفظ کہتا ہوں، اتنے بندے مولا علی کی تلوار سے نہیں مرے جتنے من کنتم مولا کا اعلان سن کے مر گئے۔ سلام ہے سرکار، سلام ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ کیا سرجدی چلے، میرے جیسے ابھی دو چار پیچھے رہ گئے انہیں بھی ساتھ ملا لیتا ہوں۔ ولایت علی صرف حلالیوں کا مقدر ہے۔ جس نے تو دینی ہے ساؤنڈ کے ڈبوں کی شور کی وجہ سے آواز پیدات دینی ہے، اسے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں وہ نہ بولے، اور جس نے لفظوں کے ساتھ سفر کرنا ہے اس بندے کو دعوت فکر ہے۔ علی کی ولایت شریف ماؤں کی اولادوں کو نصیب ہوتی ہے۔ علی اللہ کا وہ راز ہے، علی پہیلی کا نام ہے کہ جس پہیلی کو انسان سلجھا لے تو جنت اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ کائنات میں بعد از رسول اتنا عزتوں والا بندہ اللہ نے دوسرا کوئی بنایا ہی نہیں۔ ابھی میں تو چاہتا ہوں کہ آپ بڑے حوصلے سے دو چار میری باتیں سماعت فرمائیں اور میں اپنے مقصد پہ آ جاؤں۔ اعلان ولایت ہو گیا اور کوٹ راجہ والوں، علی کی ولایت آسان نہیں۔ بابا شہادت چل، بابا مزمل چل، علی کی ولایت آسان نہیں۔ مصطفیٰ بھی پڑھنے لگے تو اللہ کہتا ہے محمد علی کا اعلان تو کر، خطرے سے میں تجھے بچا لوں گا۔ بسم اللہ۔ یا مشکلن بخشائی، اللہ نے فرمایا علی کی ولایت کا اعلان کر، خطرے سے سرکار میں بچاؤں۔ حالانکہ یہ وہ علی ہے جو میں نے آیت پڑھی اپنے ضمن میں، اپنے موضوع میں آنا چاہتا ہوں اسی پہ۔ یہ وہ علی ہے جو مصطفیٰ کی جان بچاتا رہا ہے۔ ایک نہیں، متعدد مقامات ہیں، کبھی بستر پہ، کبھی میدان میں۔ بولیے، اگر بات سمجھ آئے گی تو بولیے۔ دیکھیے، بستر پہ
مصطفیٰ کی جگہ پہ علی سو گئے، اور مولا علی نے اپنے مفاخرات میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ دنیا والے یاد رکھنا، میں وہ ہوں جو محمد کی جان کا فدیہ ہوں، میں وہ ہوں جو شوق مصطفیٰ بچاتا رہا۔ ہجرت کی رات اللہ نے کہا، ابھی 2-4 منٹ تمہید کے ہیں، پھر میں اپنے موضوع پہ آیا اور بڑی جلدی سلام کر دینا کیونکہ نوکریاں ڈھیر ساری۔ پہلے ہجرت کو سمجھیے۔ جناب رسول خدا نے مکہ میں وقت گزارا۔ اس کی مائک کی آواز ہی دور سے جو کھینچتی ہے وہ کیچر وہ تھوڑا سا کھولیے گا، آواز بڑی اچھی ہے، توجہ ہے۔ کائنات کے رسول کو اللہ نے کہا مصطفیٰ اب مکہ چھوڑ دے۔ مکہ کب چھڑوایا؟ جب سرکار عمران چلے گئے، جب سیدہ کی ماں چلی گئی، جب تک پہلا لفظ میں اسلام تک پہنچانے لگا ہو، جب تک سرکار ابو طالب تھے، اس وقت تک کسی مکہ کے خبیث کی جرت نہیں تھی کہ وہ مصطفیٰ پہ حملہ کرتا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا طاقت ایسی کون سی تھی جو کوئی کافر مشرک محمد پہ حملہ نہیں کر سکا؟ تو تاریخ نے بتایا 2 طاقتیں ہوتی ہیں، یا کسی کے پاس ہتھیار کی طاقت ہو یا کسی کے پاس مال کی طاقت ہو۔ جب تاریخ قرآن پڑھا تو پتہ چلا محمد کے پاس تلوار کی طاقت علی کے باپ کی تھی، مال کی طاقت زہرا کی ماں کی تھی۔ سلام 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 سلام، شاد و آباد۔ مال جو تھا وہ سیدہ کی ماں کا تھا، تلوار جو تھی وہ حضرت عمران کی تھی۔ جب تک یہ طاقتیں تھیں اللہ نے کہا مکہ میں رہو۔ یہ دونوں طاقتیں چلی گئی، اللہ نے کہا مصطفیٰ اب ہجرت کر جا، اور ہجرت کرتے ہوئے جانا بھی ہے تو بستر کو خالی نہیں چھوڑنا۔ اپنے بستر پہ، یہ لفظ آپ نے مشہور کرنا ہے، اپنے بستر پہ اس کو سلا جا جو سیرت میں بھی تیرے جیسا ہو، صورت میں بھی تیرے جیسا۔ سلام سلام سلام، شاد و آباد۔ جو سیرت میں بھی سجاد جی تیرے جیسا ہو، جو صورت میں بھی تیرے جیسا ہو۔ بچپن کے زمانے میں پڑھتا رہا ہوں کہ جی نبی نے صحابہ کو بلا کی تو کون ہے جو میرے بستر پہ سو جائے؟ اب جو کھاتا علی کا ہے وہ حلال کرنا بھی جانتا ہے۔ اب یہ میں نے جو پڑھا تھا اس کی معافی مانگتا ہوں۔ نبی نے بلایا صحابہ کو، کون ہے جو میرے بستر پہ سو جائے؟ وہ تو جب میں نے تاریخ پڑھی تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین ہے، اس کا باپ نبی سے ملنے آیا تھا اور وہ نبی کی جگہ پہ بیٹھنے لگا تھا۔ اس ام المومنین نے باپ کے نیچے سے محمد کا بستر شیک کہہ کے کھینچ لیا تھا، پاپا اٹھ جا، باپوں کی جگہ پہ ناپاک نہیں بیٹھا کرتے۔ سلامتی 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 سلامتی، بسم اللہ بسم اللہ، مل کے بولو حیدریہ۔ یہ کہہ کے سرکار بستر کھینچ لیا، پاکوں کی جگہ پہ، بولو تھوڑا تھوڑا، داد نہ دو، بولنا میرے سامنے تائید، ناپاک نہیں۔ تو جب کوئی نبی کی جگہ پہ ناپاک بیٹھ نہیں سکتا سرکار، تو پھر وہ سو کیسے سکتا ہے؟ اللہ نے کہا مصطفیٰ اپنے جیسے کو سلا۔ اللہ نے کہہ دیا، مصطفیٰ نے حیدر کرار کو بلایا اور بلا کے کہا یا علی میری جگہ پہ سو جاؤ، یا علی میری جگہ پہ سو جاؤ۔ کائنات کا حیدر کرار حلال مشکلات نبی کے سامنے کبھی نہیں بولا۔ جب نبی کہتے علی یہ کر دو، علی نے کر دیا۔ آج کا یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کائنات کے رسول نے یہ نہیں کہا علی سو جاؤ گے تو بچے گی، سو جاؤ گے تو بچ جائے گی، بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا علی محمد کی جان بچ سکتی ہے اگر تو میرے بستر پہ محمد بن کے سو جائے۔ سلامتی سلامتی سلامتی، اگر تو بولو میں محمد بن کے سو جائے،
اب ایک لمحہ آپ نے داد نہیں دینی. کیا کہا؟ علی تو بول کے تائید ضرور کرے. میں بن کے سو جاؤں. بابا جی سرکار یہ میں کیا ہے؟ میں بن کے سو جاؤں. ایک وفد آیا تھا یمن سے, بندے مل کے آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا مولا رسول خدا جا چکے ہیں اور مولا علی ابھی نبی کی جگہ پہ نہیں, تو آپ خود اندازہ لگا لینا کون تھا. جب آئے انہوں نے آ کے کہا, تخت پہ بیٹھے سے پوچھا, ممبر پہ بیٹھے سے سوال کیا, بتاؤ محمد کی آنکھیں کیسی؟ بھئی گرمی بڑی ہے لیکن جو اللہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دے چکا ہے نا, اگر یہ آپ گرمی برداشت کر لیں گے تو اللہ آپ کو قیامت کی گرمی سے محفوظ کر لے گا. نہ پہلا بتا سکا. سوال آنے والوں کا یہ تھا, نبی کی آنکھیں کیسے, نبی کے رخسار کیسے, نبی کے ہونٹ کیسے, نبی کے کان کیسے, نبی کا چہرہ کیسا. اللہ میرے پاس کی قسم ہے تاریخ لکھنے پہ مجبور ہو گئے. نہ پہلا بتا سکا, نہ دوسرا بتا سکا, نہ تیسرا بتا سکا. جب یہ علی کے پاس آئے, علی بتاؤ محمد کے خدوخال کیسے؟ علی نے اپنے چہرے سے زلفوں کو ہٹایا, چہرہ آگے کر کے کہا, کوئی چمن والوں یاد رکھنا ایسے تھے محمد. سلام 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 سلام. جو سمجھ کے بولا یا علی یا علی تائید میں چلتے آئیے. ایسے تھے محمد. جتنے مجمع میں سید بیٹھے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ ڈھیر سارے سید. اللہ آپ کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے. بابا جی یہ ہے قرآن الکریم, یہ اسے سر پہ رکھ کے کہتا ہوں, اگر غلط بیانی کروں تو 14 کا مجرم. اس سے بڑی بات دعا نہیں. اب فکر ہے میں نے تلاوت کرنا, سرکار آگے بندے جانے علی جانے, آگے بندے جانے مشکل کشا جانے, آگے بندے جانے حیدر قرار کرے. علامہ ہلی جیسے عالم دین نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی تم محمد پڑھ کے سو جاؤ. تاریخ والا لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہجرت کی رات کوئی عام نہیں تھی. اللہ نے محمد کا چہرہ علی کو دے دیا تھا. اللہ نے مصطفیٰ کا توجہ کریے کا چہرہ علی کو دے دیا. اب سیدوں کی تاریخ چاہیے. علامہ ہلی کہتے ہیں اگر کسی بدبخت کو اس بات پہ اعتراض ہو کہ محمد کا چہرہ علی کو کیسے مل سکتا ہے تو اسے اتنا بتانا, اور جو علی واجب اللہ ہو سکتا ہے وہ چہرہ رسول اللہ نہیں. سلامت 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 سلامت. مل کے بولے ہے علی یا علی یا علی یا علی. جو علی سیٹ سکتا واجہ اللہ ہو سکتا ہے وہ چہرہ رسول اللہ نہیں ہو سکتا. علی سو گئے, نبی ہجرت کر گئے. ساری تقریر ایک طرف یہ لفظ نہ بھولیے, مصطفیٰ کی شب ہجرت تھی, اللہ کی شب تجارت تھی. میں لفظ سمجھانا چاہتا تھا, کئی بندوں کے بابا جی سر سے گزر گیا. نبی کی شب ہجرت, اللہ کی تجارت. اب سوال کرے کیسے؟ جو میں نے آیت پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ, اللہ نے نیند کے بدلے اپنی رضائیں علی کو دی. بولے اگر بات سمجھ آئے. اللہ نے اپنی مرضیاں کسے دی؟ ایک بار بول کے تائید کرو. سارے بول. کس کو؟ ایک نیند کے عوض ساری مرضیاں علی کو دے دی. اس دور میں جو بندہ کہنا فلان رضی اللہ, فلان رضی اللہ, فلان رضی اللہ, پاؤں میں اٹھ کے ڈال دو. حق ادا نہیں, بیٹھ کے مسکرا دے نہیں تو نہیں کافی ہے. بندہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے, روزے رکھتا ہے اللہ راضی ہو جائے, حج پہ جاتا ہے اللہ راضی ہو جائے, زکاتیں دیتا ہے اللہ راضی ہو جائے, تراویح پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے, خیراتیں کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے, عمل کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے, نیکیاں کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے. لیکن مسلمانوں یاد رکھنا, اللہ نے مرضیاں علی کو دے دی تو پھر یاد رکھنا اب رضی اللہ بس ہو گئی وہ جس پہ علی راضی ہو جائے.
سلامت رہیں، سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں جو ہاتھ کو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی مشکل امم. لو 5 یا 7 منٹ مزید میری طرف دیکھیں. علی سو گئے. سلایا کیوں؟ وہ عرش والا کہہ چکا جو ہر جگہ پہ موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے بابا جی. اور علی کہہ چکے سورج گواہ رہنا تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. اور رات کو سونے کا تو پھر آپ جانتے مولا علی ہر رات میرے بات بھی عالم دین بابا شہادت نقلی صاحب اللہ زندگی دراز کرے، ولایت والے ہیں. میری زندگی بھی اللہ ان کو لگا دے جو علی والا ہے، میری جان اس پہ قربان ہے. اور رات کو علی کا سونے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا. 1000 رکعت پڑھتے تھے. نہ علی سوتے ہیں نہ جلی سوتا ہے، نہ علی سوتے ہیں نہ جلی سوتا ہے. اللہ نے کہا محمد جلدی کر علی کو اپنے بستر پہ سلا تاکہ علی سو جائے. کیوں پروردگارا؟ کہ اس وجہ سے علی کو سنا کہیں تو سہیلیوں کی دلیلوں میں اضافہ نہ ہو جائے. بولنا جنہیں بات سمجھا. سلامت رہے. ہاتھ حمایت علی میں بولو حیدر علی. نصیریوں کی زندگی میں ایک ہی رات علی سوئے. سیٹ صاحب بابا جی ایک ہی رات علی سوئے. جی سر. مولا علی بستر رسول پہ 1000 راتیں سوئے. ہاں بسم اللہ. جی جی ٹھیک. بابا جی نے ایک بات کا اضافہ کیا ہے 1000 راتیں علی سوئے. بھئی یاد رکھیے گا مصطفیٰ اور علی ایک ہی ہے. ایک رات کی قیمت جو ہے وہ اللہ نے اپنی رضائیں تھی، باقی اللہ نے جانے اللہ نے کیا کیا دیا. علی سو گئے. بس بات قریب لاؤ. علی سو گئے اور اس انداز میں بن کے سوئے. ساری رات کافر سمجھتے رہے محمد سویا، مصطفیٰ سویا ہے. اللہ جانے علی اللہ کا کیسا راز ہے. اگر خیبر میں لڑ کے خیبر کا تن اکھاڑے تو بندے اللہ سمجھ لیتے ہیں، اور اگر بستر پہ محمد کے سو جائے تو بندے رسول سمجھ لیتے ہیں. جاگیے گا نیاز حسین. بسم اللہ. یا علی مولا علی سو گئے. بس قریبا ساری رات کافر سمجھتے رہے محمد سوئے. اب یاد رکھیے گا نبیوں کا سونا ہماری طرح نہیں. نبی سوتے تھے تو سیدھا منہ، جہاں نبی عرش منہ کر کے سوتے، اوپر کالی چادر لیتے تھے. بس بالکل قریب آ گیا آپ نے سوچتے رہنا میں سلام کر کے چلا جاؤں. چادر لیتے 1000 کیا لاکھوں کروڑوں بندوں میں بھی نبی سوئے ہوتے بھائی جان تو پتہ لگ جاتا محمد ہے. تاریخ والا لکھتا ہے اس لیے کیونکہ کالی چادر اوڑھنے کے باوجود بھی محمد کے بدن سے نور ظاہر ہو رہا. جاگیے گا نیاز حسین. اور علی بھی سوئے تو وہی نور. کیوں چاچا جی سرکار کیوں؟ کیونکہ انا وعلی من نور واحد. رسول نے فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہے، لو میں قریب آ جاؤ. اور رسول کی جگہ پہ علی سو گئے. ساری رات کافر سمجھتے رہے محمد مصطفیٰ سوئے ہیں. سارے سرداروں نے مل کے منصوبہ بنایا تھا کہ نبی کو قتل مل کے کریں گے تاکہ حاضری ایک قبیلے سے لڑ نہ سکے. ہزاروں سے ہر قبیلے سے کیسے لڑیں گے. یہ رات کا اندھیرا ختم ہوا، صبح کی روشنی نکل رہی تھی. ابو جہل نے اس کے جا کے دیکھا منظر عجیب ہے. بستر محمد پہ رسول نہیں علی ہے، نبی نہیں علی ہے. اس نے جا کے کہا یا علی پتا نبی کہا ہے. اگر علی کہے مجھے نہیں پتا یہ جھوٹ ہے، اس کا علی سے صحیح تعلق رہے. اگر کہیں چلے گئے ہیں تو یہ مخبری ہے، اس کا علی سے تعلق رہے. علی نے فرمایا ابو جہل کیا محمد کو میرے حوالے کر کے گیا؟ کیا محمد کو میرے حوالے کر کے گیا؟ اس نے تلوار نکالی. اللہ کیا شیر بستر مصطفیٰ پہ ابرائی لے کے اٹھا. ابو جہل سوچ کے تلوار نکالی.
کا نام جو محمد علی کا ہاتھ اور روک لیتا تھا، آج وہ علی کے ساتھ نہیں ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ سلام۔ جو نبی کس جگہ پہ سویا وہ علی۔ لوگوں کو یہی تکلیف تھی کہ اللہ نے علی کو عزتیں کتنی عطا کر۔ مصطفیٰ نے ولایت علی کا اعلان کر دیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، شیعہ سنی اہل حدیث لوگوں، کربلا میں حسین کو 13 ضرب محمد الرسول اللہ کی خاطر نہیں، علی جن ولی اللہ کی خاطر ماری گئی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ کوشش کرنا سارے ہائے میں شامل ہو، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لشکر یزید بھی پڑھتا تھا۔ اور یہ علامہ اقبال نے شعر ایسے نہیں پڑھا، جب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ رو ہر بندہ عزادار ہو نہیں سکتا، نہ ہی ہر بندے کے بس میں ہوتا ہے۔ آپ ہائے کر سکتے ہیں، ہائے آپ کے بس میں ہے۔ ایک لفظ اور اضافہ کرتا ہوں، علی جن ولی اللہ کی خاطر نبی زادیوں کو 36 شہروں میں پھرایا بھی گیا ہے اور مارا بھی گیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے اذہان کہاں ہیں، اذہان کو کربلا اور شام میں لے جائیے گا۔ شام کا نام آتے ہی عزادار کی چیخیں نکل جانی چاہیے۔ شام کوئی عام جگہ نہیں، کھا گئی ہے سجاد کا جگر شام۔ بس یہیں پہ دعا دے جانی، آپ کو ہائے کر دینا۔ ایک لفظ کا اور اضافہ کرتا ہوں، میرے بعد سید زادے تشریف فرما ہے۔ سائل نے آگے پوچھا تھا مولا سجاد سے، مولا آپ کو ڈھیر تکلیف کہاں ہوئی ہے؟ سید ضرور ہائے کر دینا۔ مولا نے کہا شام اور لشکر گئے۔ بابا جی سائل نے پھر وہی سوال کیا، مولا ڈھیر تکلیف؟ مولا نے پھر کہا شام۔ سائل نے پھر وہی سوال کیا، مولا ڈھیر تکلیف کربلا سے لے کر شام تک کہاں ہوئی؟ امام نے پھر کہا شام۔ اب ہائے کا سبب بنو، سائل نے اگلا سوال بڑھا کے پوچھا، مولا اکبر کو برچھی تو کربلا میں نہیں لگی؟ ہائے 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 میں شامل ہو جانا۔ پھر کہتا مولا تیرے چچا باز کے بازو تو کربلا میں نہیں کٹے، اصغر کو تیر تو کربلا میں نہیں لگا، قاسم کو ٹاپوں تلے کچلا تو کربلا میں نہیں گیا۔ ہائے کرو میں دعا دے کے گئی سلام کر دو۔ اگلا سائل پھر سوال کر کے کہتا مولا تیرے باپ کو 13 ضرب سجدے کی حالت میں کربلا میں نہیں ماری گئی، پھر شام کیوں کہا؟ تم جانو، تمہارا ماتم جانے، مولا حسین جانے۔ مولا سجاد نے تڑپ کے فرمایا شام اس لیے کہا کیونکہ فوج یزید نے کربلا میں علی کے بیٹوں کو مارا، شام میں علی کی بیٹیوں۔ اعلیٰ لعنت اللہ علیہ سیاد